اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ناظرین، آپ کا میزبان بشارت حسین مائی سٹی سے آپ سے مخاطب. آج گوجرانوالہ میں ایک بڑی خوبصورت سی تقریب ہونے کے لیے جا رہی ہے. ٹیلی کام ریٹیلرز ایسوسی ایشن کی یہ تقریب ہے. اس میں ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن کے تمام ممبران جو کہ شہر سے باہر سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہوں گے، اور ان کے سالانہ کارکردگی کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی کی رپورٹ ہوگی وہ بھی پیش کی جائے گی، اور اس میں کون سے سرکردہ لوگ ہیں، انہوں نے اس پورے سال میں اس ایسوسی ایشن کے لیے کیا کچھ کیا، ایسوسی ایشن کے کیا پرابلمز ہیں، ان کا حل کیا ہے. آج سب لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے. دیکھتے ہیں آج کی اس تقریب میں کیا ہوتا ہے. نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. پنجاب کے طول و عرض سے تشریف لائے معزز مہمانان گرامی اور گوجرانوالہ کے گرد و نواح سے اور سٹی سے تشریف لائے ہوئے معزز ریٹیلرز، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن تو میں آج ان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں کہ یہ یونین نے کیا کیا ہے. سبھی دوستوں کو اکٹھا کر لیا. اور دوسری بات، جب بھی کسی کے پاس گئے ہیں انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے ہماری سینڈنگ غلط ہو گئی ہے، ہمارے پیسے واپس نہیں ملے. تو اس کی وجہ یہ ہے دوستو، کچھ موبائل اکاؤنٹ ایسے ہیں جو سم کسی اور کے نام پہ ہے اور اکاؤنٹ کسی اور کے نام پہ ہے. اس میں ہم جیسے دوست ہیں، ریٹیلر بھی ہیں، آر ایس او بھی ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں. غلط سے مراد ہے کہ وہ ہمیں زبردستی کہتے ہیں کہ یار اتنے اکاؤنٹ ہونے چاہیے، ہر حال میں ہونے چاہیے. ان کی بات ہم سن کے کوشش کرتے ہیں کہ چلو یار یہ ہمارا دوست، اس کی بات رہ جائے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا کہ کسی نہ کسی ریٹیلر بھائی کا نقصان ہوتا ہے. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہم کمپنی کے خلاف، فرنچائز کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. فرنچائز ہم پر پریشر ڈالے گی، ناجائز کام بھی منوائے گی. ہم اپنا کام کریں، اپنے پیسے لگائیں، سب کچھ اپنا خریدیں، ڈیوائسز کی سیکیورٹی بھی ادا کریں، اور ان کے پریشر میں آ کر کہ آپ آج اتنی سمیں نہیں کریں گے، ہم آپ کو ڈیوائس سے محروم کر دیں گے، آپ کی ڈیوائس بلاک کر دیں گے. اور ہم الحمدللہ جتنی دیر سے یہ قیام عمل میں آیا ہے فرنچائزی کو یہ پتہ چل گیا ہے کوئی بھی کسی کی بھی ڈیوائس نہیں گئی. شاذ و نادر اگر کسی کی گئی ہے اس نے ہمیں بتایا ہے تو ہم نے اس کی ڈیوائس اس کو واپس دلوائی ہے. سر میں صرف تھوڑا سا ایک چیز بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ جو یونین ہماری چل رہی ہے اس کا مقصد اپنے لیے صرف کام کرنا نہیں ہے. اپنے لیے تو ہر کوئی کام کرتا ہے. یونین کا مقصد یہ تھا کہ ہم ریٹیلر بھائی ایک دوسرے کے لیے کام کریں اور یہ کام الحمدللہ اب عروج پہ ہے. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے. میرے محترم ریٹیلرز بھائیوں، گجرانوالہ کی عظیم قیادت اور گجرانوالہ کے عظیم ریٹیلرز، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے یکجہتی، اتحاد کو ایک نیا نام دیا ہے اور اسی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں آل پاکستان ریٹیلر یونین کے جو مہمان تشریف فرما ہیں قابل صد احترام، ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ وہ ان گجرانوالہ کے غیور اور اتحاد پسند ریٹیلر سے سبق سیکھیں اور ان پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں. الحمدللہ 1.5-2 سال پہلے اس یونین دا انعقاد کیتا. اج الحمدللہ گلشن ویکھ کے دل ایڈا چوڑا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس یونین نو دن دگنی تے رات چگنی ترقی دے. انہاں دا اے گلشن ویکھ کے تے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹھاٹھا ماردا سمندر انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان دے وچ انقلاب لے آئے گا. دوستو یونین یونٹی دا نام ہے. جی ساری یونٹی ہوئے گی تو پھر اسی کامیاب ہاں. ساری یونٹی نہیں ہوئے گی تو ساری ناکامی ہے. یہ چھوٹے ریٹیلر تو لے کے بڑے ریٹیلر دا فرض بنتا ہے نہیں بھی عہدیداراں دا فرض ہے نہیں. یہ سارے دوستوں دا فرض ہے بھی وہ اپنی اپنی جگہ تے محنت کرن، اپنے نال دے ریٹیلر نو دعوت دین، انہوں یونین دے چ لے کے آن. جنہ زیادہ مضبوط قافلہ ہوئے گا اتنا ساڈا فرق ہوئے گا. کمپنیاں نو الحمدللہ انہاں کمپنیاں نو چلاؤن والے اسی ہاں. انہاں نو بند بھی اسی کرنا ہے، انہاں نو منہ توڑ جواب بھی اسی دینا ہے. اے ساڈے ہتھوں چل کے تے اے ساڈے تے اج حکم چلاؤن یا سانو مطلب آئے روز ساڈی کمیشن کام کر رہی ہیں. یہ ساڈی ناکامی ہے. سانو مزید متحد ہون دی ضرورت ہے. اپنی ذاتی انعاماں نو بھلاندیاں ہویا اس یونٹی نو مضبوط کرن دی ضرورت ہے. ماشاءاللہ گجرانوالے دی 2 یونین نو ایک یونین ویکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اس سفر نو اگے لے کے مزید جان واسطے انہاں دوستاں نو ریکویسٹ ہے بھی آپس وچ لفتاں نو باقی بھی آل پاکستان وچ میں اپنے دوستاں نو یہی تلقین کراں گا بھی اپنی ذاتی انعاماں نو بھول کے یونین دی بقا واسطے کوشش کرن. انشاءاللہ تعالیٰ یہ یونین ضرور کامیاب ہوئے گی. بس عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن گجرانوالہ ایک فلاحی اور تنظیمی ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم جڑے ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ جڑے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی اللہ کی مدد اور نصرت تنظیم اور جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جماعتیں اور تنظیمیں تبھی زندہ اور قائم رہتی ہیں، یا یوں سمجھ لیں ان کو قائم رکھنے کے لیے احباب کے ساتھ ساتھ مالی وسائل کی فراوانی بھی ضروری ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے. مال تو ہے لیکن فراوانی نہیں ہے. تو آج اس مجلس میں میں آپ دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنا جو مال ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا جوڑ کے جو ماہانہ فنڈ بنتا ہے نا وہ ٹیلی کام کو ضرور دیں، تاکہ جو دوست دوسرے ہیں کام جو بہتر طریقے سے چل سکے. ریکوری کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی فنڈ لگتا ہے.
ہمارے دوست دور دراز جاتے ہیں، ریکوری ہو یا نہ ہو ہمارا خرچہ آتا ہے. جو ریکوری ہو جاتی ہے اس سے ہمیں جو ہے کٹوتی کرتے ہیں، جو ریکوری نہیں ہوتی ہے وہ ہمارا جو جتنا خرچہ آیا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو ضروری بنائیں. اور نیکی کے اس کام میں ہمارے معمر بنے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد سے. میں خصوصی طور پر منتمس ہوں یہاں کی انتظامیہ کا، جنہوں نے اتنی محبتوں کے ساتھ نوازا، اور اس گلشن کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کرے سدا یہ مہکتا رہے اور اس کی خوشبو پورے پاکستان میں پھیلتی رہے. اور اس کے بعد آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جس کے اوپر باقی بھی میرے دوستوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، انہی کی روشنی میں میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا کام ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، تو پھر اس قدر اختلاف کیوں کہ ہمارے دلوں کے اندر بغض، ایک دوسرے کے لیے عداوت، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں آئیں. آج سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ پاک کی خوشنودی کے خاطر دلوں کے اس بغض کو ختم کرتے ہیں، اور آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ایک بن کر آگے چلیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی بھی نفرت کا اظہار نہیں کریں گے، دلوں سے کسی کے لیے عداوت نہیں رکھیں گے. میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھ سے اتنی محبت فرمائی اور مجھے خصوصی محبتوں سے نوازا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. تمام گجرانوالہ کے یونین کو شیخ عمر کا سلام. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں. تمام دوستوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور خاص طور پہ عدنان چشتی صاحب، اسد صاحب، عابد مختار صاحب، طاہر صاحب جنہوں نے یہ پودا لگایا، اور جتنے بھی اجاز مہر صاحب، جتنے بھی سینئر ممبرز ہیں، سب کے بہت شکر گزار ہیں جنہیں گجرانوالہ میں اس یونین کو ترتیب دیا. بولیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں گجرانوالہ انتظامیہ کا اور آل پاکستان سے آئے ہوئے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے وہ اس کنونشن کو کامیاب کرنے کے لیے تشریف لائے. یہ ریکوری جو ہے نا، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو ہم کمپنیوں کے بالکل اپوزیشن سائڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. ریکوری کرانا بیسیکلی ہمارا کمپنی کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی سینڈنگ غلط ہو جائے، ہمارے ریٹیلر کو وہ اسیس ہو کہ وہ کمپلین لاگ کرے اور اس آفٹر ویریفیکیشن اس کے اکاؤنٹ میں پیسے واپس آ جائیں. لیکن دیکھیں جس کمپنیوں کا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں سیکیور نہیں کر رہے، وہ تو ہمیں ایک منٹ کی بھی اپنی گارنٹی نہیں دے رہے کہ بھائی آپ کا پیسہ غلط ہو گیا، ہم ریورس کرا دیں گے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے آنکھیں بند کر کے کام کیا ہے، آپ نے پہلے دیکھا نہیں ہے، آپ نے آپ کو 3 سٹیپ دیے ہیں، ویریفیکیشن دی ہے، نام دیا ہے، پھر کیسے غلط ہو گیا. ان کے 100 سوال ہیں. اور جب ریکوری، اب یہ یونین کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی جان ہم نے ایک ایسا اپنا ایک یہ ڈپارٹمنٹ بنا لیا ہے کہ جو ریکوری غلط ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے آل اوور دا پاکستان میں. جہیں بھی جاتے ہیں ہم کو لوگ کوشش کر سکتے ہیں وہاں پہ کہ ہم لوگ اس کی ریکوری کرا دیں. جیسے کہ چیئرمین صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سم کسی کے نام پہ ہوتی ہے اور اکاؤنٹ کس کے نام پہ ہوتا ہے، بندہ کہاں رہ رہا ہوتا ہے. ہمارا جو بندہ ظاہری سی بات ہے اس کو ہم بھیجتے ہیں، اس پہ بھی ایکسپینس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹائم بھی نکال کے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے جو یونین نے آپ لوگوں کو پرووائڈ کی ہے، آپ لوگوں کو دی ہے کہ جو کمپنی کے ہاتھ سے آپ کے یونین کام کر رہی ہے. سب سے پہلے تو گجرانوالہ ٹیلی کام ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اتنا گرینڈ کنونشن کروایا، اور 2 سال کی محنت میں انہوں نے پورے گجرانوالہ میں بتا دیا کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. گجرانوالہ کے ریٹیلر بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم جتنے بھی کیبنٹ بھائی ہیں، ہمارے سینئر قیادت بیٹھی ہیں، جو بھی یہ کام کر رہے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اس میں کوئی کسی کی تنخواہ نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. سب ریٹیلرز بھائی ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے.
इसी में हमें मौका मिला सलाबजा दुकान पे जाने के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वफद लाहौर के जो है ना 5 वफद लाहौर के गए हैं अपने तीनों सूबों में, और मैं हर वफद के साथ गया हूँ एज अ लाहौर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। और हमने पूरे लाहौर के रिटेलरों के कोई 15 से 15.5 लाख रुपए की इमानत, उन्होंने हम पर पूरा एतमाद किया, और हमने उनका पूरे एतमाद के साथ उनकी जितनी भी रकम थी पाकिस्तान के तीनों सूबों में, उसमें डेरा इस्माइल खान पंजाब, राजनपुर, डेरा गाजी खान सिंध, लाड़काना, सेवन शरीफ, 4 सदा पेशावर, और हमने बड़े ऐसे तरीके से दरवाज़ा नॉक करके उनकी दहलीज पर जाकर उनको पैसे दिए हैं, उनकी मदद की है। इस तरह भी किया कि हमारी बहुत सी NGO ने जाके राशन फेंक रही हैं, 10-10 बंदे लड़ रहे हैं, नहीं, हमारे लाहौर में ये तय हुआ था कि हमने पहले राशन देना, लेकिन आपके सामने था कि जो राशन के ट्रक जाते थे वो लूट लिए जाते थे। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जब किसी की पॉकेट में जाता है तो वो बादशाह बन जाता है। अगर उसको उधर कोई मसला आता था तो वो उधर से मूव भी कर सकता है, हिजरत कर सकता है, ना कि हम उसको सरदर्द की गोली दे और उसके पेट में दर्द हो। लेकिन पैसा जो है ऐसी चीज़ है, जब उसकी पॉकेट में जाएगा वो अपनी मर्जी से कुछ भी अपने बच्चों के लिए खरीद सकता है। तो ये लाहौर के और ऑल ओवर पंजाब पाकिस्तान के सब भाइयों ने इसमें अपना काम सर अंजाम दिया है। इस तरह मैं टेलीकॉम गुजरांवाला से भी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ना करे अगर कोई हमारे पाकिस्तान पर अल्लाह ना करे अगर कभी ऐसा वक्त आ भी जाए तो गुजरांवाला पीछे नहीं रहना चाहिए। और दूसरा एक काम है जो हमारा करने वाले हैं, जितने भी हमारे रिटेलर्स भाई हैं, अभी हमारी लाहौर में एक कैंपेन चल रही है जोन फ्रेंचाइजी के खिलाफ। आपको पता होगा कि जितने भी जोन के DDS बाहर लड़के फिरते हैं वो बताते कुछ हैं कि हम आपको आपके नाम की एक सिम दे रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो MNP कर जाते हैं, और MNP करने के बाद वो उनको बताते नहीं, उनकी सिम भी साथ ले जाते हैं, उससे फिर उसका जायज़ कैश भी निकाल लेते हैं, लोन भी ले लेते हैं। और इस तरह की जो है ना कैंपेन हमने लाहौर में 3 DDS पकड़े, जिसकी हमने सारा कुछ सर्च किया तो पता चला वो मजंग लाहौर LOS के पास है जोन की फ्रेंचाइज। हम उसके पास पहले टेबल टॉक करने के लिए गए, लेकिन उसने कहा जाए जो करना करने हो सकता है आपसे करें, पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है। फिर लाहौर में ये फैसला किया कि ठीक है, इसमें हमारे मियाँ शहजाद इकबाल साहब हैं लीगल एडवाइजर लाहौर के, शेख नुमान साहब सदर लाहौर की क़यादत में उन्होंने ये फैसला किया कि हम इनको बताएंगे कि भाई इन्होंने किस तरह हमें धमकियाँ दी है कि जाए जो करना कर लें। फिर हमने ट्विटर पे अपना ट्रेंड चलाया। अब ट्विटर अकाउंट का नाम ट्विटर नहीं है, उसका नाम X हो चुका हुआ है। जितने भी रिटेलर भाई हैं X ट्विटर डाउनलोड करें और सोशल मीडिया टेलीकॉम रिटेलर्स के जितने पेज है उसको लाइक करें और कंपनियों को बताएं कि रिटेलर्स को अवेयरनेस आ चुकी हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंपनियों को ट्विटर के जरिए से, ट्विटर के तवस्सुल से जितने भी 6 से 7 हज़ार व्यूज एक माह के अंदर अंदर आए हैं, कंपनी के ऑफिशियल्स को पता चल चुका है कि रिटेलर्स को अवेयरनेस आ चुकी हुई है। अब यूनियन का कोई काम है तो मैं भी आप सब भाइयों को गुजारिश करूंगा कि एक सोशल मीडिया पे बैठ के सारा दिन हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, अब हमें एहतजाज करने के लिए दुकानें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपनी दुकानें बंद करें, टाइम जाया करें और जाएं। ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, जो भाई जिसकी जितनी असेस है वो असेस यूज करे और कंपनियों को बताए कि यूनियन बन चुकी हुई है। जज़ाकल्लाह। गुजरांवाला की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली यूनियन है जिन्होंने अपने मामलात को कंट्रोल किया है और ऊपर लेवल की तंजीमों को छोड़ के अपने सिटी पे फोकस करते हुए अपनी तंजीम को मुख्तलिफ कर दिखाया। हम सब दोस्त यहाँ पर अपने अपने मसाइल के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा तंजीम बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ रिटेलर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन हम कुछ सालों से इसके मुतरादिफ चल रहे हैं। जितनी एनर्जी हम एक दूसरे को डिग्रेड करने या नीचा दिखाने के लिए सर्व करते हैं, मैं कहता हूं कि अगर हम उससे निसफ एनर्जी सिर्फ कंपनी को अपना आप दिखाने के लिए सर्व करें तो इंशाअल्लाह हम 2 माह के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और रिटेलर भाइयों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई
अदनान शौकत चिश्ती साहब का और दीगर काबीना मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया। और गुजरांवाला रिटेलर यूनियन बेशक मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने इंतहाई मुनज़्ज़म और बेहतरीन कन्वेंशन मुनक़्क़द कराया। मेरे सीनियर दोस्तों ने कुछ बातें की, यहाँ पे इत्फाक और इताअत की। ये बातें यहाँ पे सब लोग करके चले जाते हैं, ग्रुपों में बहुत बहुत अच्छी बातें होती हैं। ये जब गेट से निकलेंगे तो ये मनापली शुरू हो जाती है कि इसको नीचे कैसे करना है, इसको उठाना कैसे, इसको ऐसे कैसे करना है। ये जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो यूनियन आगे चल पड़ेगी। टाइम की किल्लत है। मेरा आप तमाम दोस्तों को एक ही पैगाम है, मैं 15-20 साल से ये बिज़नेस कर रहा हूँ। आप चट्टान की तरह अपनी यूनियन के साथ खड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला ये कंपनियां रेत की दीवार साबित होंगी। आप फंड दें इनको, जब मीटिंग होती है आप आएँ। और इसमें कोई शक नहीं कि हम अभी तक अपनी रिटेलर की ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतर सके, क्योंकि हम अभी तक ओहदों की बंदर बाट में लगे हुए हैं कि हमने किसको क्या ओहदा देना है, किसको क्या देना है। इलेक्शन की तरफ हमने जाना ही नहीं है, हमने सिलेक्शन करनी है, किसी को बना देना है सदर, किसी को जनरल सेक्रेटरी। जब तक इलेक्शन फेयर नहीं होगा ये यूनियन आगे नहीं बढ़ सकती। ये बातें तकरीरों में होती हैं कि जी इत्तेफाक हो जाएगा, इत्तेहाद हो जाएगा, लेकिन गेट से बाहर कुछ और होता है। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी यूनियन के साथ डट के खड़े रहें। एक वक्त आएगा कि आपको ये यूनियन जो है मजबूत और फाल नज़र आएगी। पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इस वक्त यूनियन कायम हो चुकी हैं, जिनमें कुछ मजबूत यूनियन भी हैं, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, बहावलपुर हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में मैं पंजाब और मरकज़ से मायूस हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी तक अब वो काम नहीं हो सका जो हमें करना चाहिए था। बाकी आप दोस्तों का एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त अफजाई दी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं जितने अहदेदार हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनकमिंग और गोइंग जो हैं। और सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा पहले एक बंदे ने बात की थी बड़ी अच्छी जी, यूनिटी हर जगह पे होनी चाहिए, यूनिट से बंदा आप आगे जाते हैं। उमर शेख साहब अभी आए हुए थे, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। देखें, हम चैम्बर के आप लोग मेंबर बने और हम हर जगह पे आपका साथ देंगे। आप माशाल्लाह जैसे हर बंदा रिटर्न फेलर है, मुझे नज़र आ रहा है कि हर बंदे के पास एंट्री नंबर होगा, उम्मीद है। तो मैं स्पेशली जितने भी दोस्त हैं इधर, उनको जो दूर से भी आए हैं तो शहर और दूसरे शहर से भी आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी प्यारी महफिल बनी हुई है, अल्लाह ताला सब ऐसे इत्तेफाक आपको रखे। और चैम्बर की प्रेसिडेंट साहब आज बिजी थे, उन्होंने फिर मुझे भेजा है। उन्होंने आना था, शेख फैसल साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। और तो आप ये फरवरी में मेंबरशिप शुरू होती है, अभी भी शुरू है। तो आप चैम्बर का आपका प्लेटफॉर्म है और इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। आप मेंबर बने, तो कोई भी ऑफिसर है जो जायज़ बात होगी वो हम आपके साथ चलेंगे। जो जायज़ आप में मुतालबा होगा उससे कोई रद्द नहीं करता। आप सारे बिजनेसमैन हैं और हमारे टैक्सों से ये सारा इनका सिस्टम चलता है। हम जो टैक्स देते हैं ये जितने ऑफिस वाला होते हैं ये हमारे बतायत होती हैं। हम आपको ये कोशिश करेंगे और आप उधर बुला के FIR के दफ्तर से जितने भी हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उनको बुला लेंगे, और आप जितने अहदेदार हैं जितने भी दोस्त आना चाहिए आप आपकी मीटिंग भी करवा देंगे और उनको ये चीज़ बादर करवाएंगे कि जो जायज़ चीज़ है चैम्बर इनके साथ खड़ा है। और चैम्बर एक बिजनेस का दायरा है, आप हमारे ताकत है, आप हमारा वोट है और इंशाल्लाह चैम्बर का प्लेटफॉर्म आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच। और मैं स्पेशली हमारे सरपरस्त हैं फोंडी का मेयर वहीद साहब का, और मानला साहब हमारे फोंडी के चेयरमैन हैं हाजी, और इमरान डार साहब है, रिजवान साहब है, और साथ एहसान साहब बैठे हुए हैं। तो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। और चैम्बर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है ये हमारे साथ कंधे पे कंधा मिला के चलते हैं, और पूरा चैम्बर आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच फारिक अमीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग आज यहाँ पे जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, आपका कन्वेंशन है टेलीकॉम रिटेलर्स एसोसिएशन का, बड़ा अच्छा लगा कि हम खुद बैठ के अपने मसाइल
حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس ٹیم ہے, انرجیٹک ٹیم ہے, اور انشاءاللہ یوں ہی مل جل کے جب آپ کام کریں گے تو آنے والا وقت یقیناً آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. آپ کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے آپ نے یہاں پہ گفتگو کی. مسائل جب پیدا ہوتے ہیں, جب معاشرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں, اور جب معاشرے کے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کا حل بھی ہوتا ہے. آپ سب لوگ یہاں پہ آئے, ان مسائل کو پیش کیا, اس کا حل ڈھونڈا, اور انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے. اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے شیخ قاصد صاحب نے جو آپ کو آفر کی کہ آپ چیمبر کے پلیٹ فارم پہ آئیں, وہاں پہ آ کے آپ کی بات اگر یہاں تک ہے تو وہ پورے ملک تک پھیلے گی, اور جن محکموں سے آپ کو خوف ہے, ڈر ہے, یا آپ کے کام میں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں, ان کا علاج بھی چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے. مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پہ آ کے کہ آپ کی اس گیدرنگ میں وہ بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نام بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور سب لوگ محنتی لوگ ہیں, اپنے کام کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم میڈیا کے تھرو ہم آپ کی بات لوگوں تک پہنچائیں. آج ہم سب کا اکٹھے ہونے کا بنیادی مقصد ریٹیلر اور کمپنیوں کے درمیان برابری کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات کو استوار کرنا ہے, تاکہ نہ کوئی ریٹیلر اور نہ کوئی کمپنی کسی مسئلے پر زیادتی کا شکار ہو. ممبران کو برابری کے بنیاد پر جائز حقوق دستیاب ہونے چاہیے, اور ان کی جائز شکایات کا ازالہ کروانا ہماری یونین کی اولین ترجیح ہوگی. میں بخود جنرل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے چاہتا ہوں کہ میرے تمام مہمانان خصوصی جناب صدر اور محترم جنرل سیکرٹری اور تمام ہم ورکرز دوستوں کو اس نیک مقصد میں ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں, اور اس نیک مقصد کو کامیاب بنانا چاہتا ہوں, جس میں مجھے آپ سب کا بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. آج ہم مل کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس اپنی جدوجہد کو جاری اور ساری رکھیں گے. بہت شکریہ میرے یہ جتنے بھی ریٹیلر بھائی آئے ہیں, میں دل سے مشکور ہوں بھائیوں کا. آپ نے اتنا اچھا تعاون کیا ہر طرح سے, مالی بھی اور پہنچ کے بھی. بہت شکریہ آپ کا. اور خصوصاً بالخصوص جو احباب اب تک تقریریں کر چکے ہیں ان کا شکریہ, جو آ چکے ہیں ان کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا بھائیوں, میں صرف شکریہ کے لیے آیا تھا. جی ناظرین, آج کی اس خوبصورت تقریب میں جیسے بہت سے مہمان اور بھی تھے, ان سے ہم نے آپ کی بات کروائی. اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں آپ ہیں جناب صوفی جاوید بٹ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوفی جاوید بٹ صاحب آج کی تقریب میں تشریف لائے, یہاں آپ کے ایسوسیشن سے ریلیٹڈ سب لوگ یہاں پہ موجود تھے. آج کی اس تقریب کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو میں تمام اپنے گجرانوالہ ریٹیلر یونین کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں مدعو کیا, ہم فیصل آباد سے تشریف لائے. تو اس کے بعد میں آپ کے چینل کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں وقت دیا کہ ہماری بات آگے آپ پہنچائیں. ہم ہمیشہ ریٹیلرز کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اپنے ریٹیلرز کو متحد کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں. یہ ہم نے فیصل آباد سے اس پودے کا آغاز کیا جو آج انشاءاللہ سارے پاکستان میں تناور درخت کی طرف بنتا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہم اپنے حقوق جو ہیں وہ کمپنی سے برابری کی بنیاد پر لیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم متحد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں بہت سارے مسائل ہیں, جیسے ایف آئی اے کے مسائل ہیں. ایف آئی اے ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, ہمارے ریٹیلرز کو بہت زیادہ نوٹسز آتے ہیں. جو فیصل آباد کا ہے اس کو پشاور کا نوٹس آ جاتا ہے, جو گجرانوالہ کا ہے اس کو فیصل آباد کا نوٹس آ جاتا ہے. اس کے لیے ہم لایا عمل بنا رہے ہیں انشاءاللہ. بہت جلد کوئی وکیل وغیرہ کا بندوبست ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ریکوری کا مسئلہ ہوتا ہے, جو کمپنی ہماری ریکوری نہیں کرواتی, جو غلط ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے, اس کے لیے ہمیں خود اپنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنی مدد آپ کے تحت. تو ہم کمپنیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان مسائل کو حل کریں. ان کا بہت شکریہ. چلے جی, صوفی جاوید بٹ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے یہ توقعات کا اظہار کیا کہ آنے والے وقت میں آپ کے جو مسائل ہیں, آپ سے ریلیٹڈ جو لوگوں کے مسائل ہیں, وہ انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. ناظرین, یہ تھے وہ سب لوگ جو ٹیلی کام ریٹیلرز ایسوسیشن کے آج کا خوبصورت سا جو کنونشن تھا اس میں, اور یہاں پہ بہت سی باتیں ہوئیں.
اور یہ مل بیٹھेंगे, बहुत से मसाइल का हल होगा और ये खूबसूरत प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पे पहुंचता है. अपने मेज़बान बिशारत हुसैन को यहीं से इजाज़त दीजिएगा. अगले किसी खूबसूरत प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.